محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دنیا میں آپ نے جب کسی کو گالی دینی ہو، دنیا میں جب کسی کو کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اس کے سب سے عزیز ترین محبوب ترین رشتے دار کو گالی دیتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود آپ کو تکلیف پہنچانا ہے تو وہ آپ کی بہن کے نام پہ گالی دیں گے، آپ کی بیٹی کے نام پہ گالی دیں گے۔ اسی طرح وہ گالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دے نہیں سکتے، تو لہذا آپ کے محبوب ترین ساتھیوں کو گالی دیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں ابو زرع رازی؟ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اصحاب رسول اللہ کی شان میں کمی کرنے والا زندیق اور ملحد۔ وذلك ان القرآن حق والرسول حق وانما عدى الينا الكتاب والسنة اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانما يريد هؤلاء ان يجربوا شهودنا ليبطلوا علينا الكتاب والسنة فالجر بهم عدلا وهم الزنادقة۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جب حق آ جاتا ہے حق کے آنے کے بعد باطل ختم ہو جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ اس لاٹھی کے ساتھ خانۃ اللہ میں نصب کیے ہوئے بتوں کو گراتے جا رہے ہیں، ان کو توڑتے جا رہے ہیں، اور زبان اطہر پر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والا تھا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا ایمان کی بنیاد سچ پر ہے، حق کی بنیاد سچ پر ہے، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ توحید حق ہے، شرک باطل ہے۔ جس دل میں توحید آ جاتی ہے وہاں سے شرک کی نوسط ختم ہو جاتی ہے۔ سنت حق ہے، بدعت باطل ہے۔ سنت، دوسری بات سنت حق ہے، باطل باطل ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو مٹنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، بار بار شاید اس کی طرف توجہ میں نہ دلا سکو۔ جب بھی کوئی درس، جب بھی کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی خطبہ سن لے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی جان کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عدالت فٹ کر کے دیکھ لے، کیا میرے دل و دماغ میں توحید آ گئی ہے؟ کیا میرے دل و دماغ میں سنت آ چکی ہے؟ اگر سنت آ چکی ہے تو سنت کے ساتھ بدعت ممکن نہیں۔ سب سے پہلے اپنے 5 فٹ کے وجود پر، پھر اس کے بعد 5 مرلے کے مکان پر، پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کا چلتا ہے وہاں تک کیا حق آ چکا ہے؟ اگر حق آ گیا ہے تو حق کے ساتھ، حق کے علاوہ باقی سب فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے سوا سب کچھ باطل۔ دوسری چیز سنت حق ہے، ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ سچ پر۔ حق کی بنیاد کس پر ہے؟ سچ پر۔ ایمان حق ہے، سنت سچ ہے۔ سنت سچ ہے، کیا دیکھ لیں سنت سمجھنے کے بعد کیا آپ بدعت و خرافات سے ہٹ چکے ہیں؟ اگر ہٹ چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں سنت کے آنے کے باوجود بھی
آپ اپنے پرانے طرز عمل پہ کاربند ہے تو اپنا ایمان کا جائزہ لے، آپ سے جائزہ لیا جانے سے اپنا محاسبہ خود کر لے، حساب لیا جانے سے دنیا میں آپ کے پاس ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان نکل کے اس کی ہنسلی تک نہ پہنچی ہو، اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا میرے اور آپ کے پاس گارنٹی ہے فلاں دن میں مروں گا، توبہ کر کے مروں گا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی جان کو نہ اس بات کی خبر ہے کل وہ کیا کمائے گی۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، نہ کسی جان کو اس بات کی خبر ہے اور روئے زمین کے کس ٹکڑے پر اس پر موت آئے۔ لہذا ہمیشہ موت کی تیاری کر کے رکھنا یہ دانش مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار عقل مند وہ انسان ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا آسمانی ربانی نسخہ کیا ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ سچ کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر توحید کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر سنت کی بنیاد ہے۔ جھوٹ کے اوپر کفر، نفاق، شرک، بدعات، خرافات، رسومات، غلاظتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، صداقتوں کی بنیاد پاکیوں کی بنیاد سچ پر۔ اسی لیے تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، الصدق فی الاقوال والصدق فی الافعال والصدق فی الاحوال۔ الصدق فی الاقوال، جو بات آپ کرتے ہیں اس